الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو شب برات یعنی کہ یہ ایک ایسی رات جو کہ ہمیں 1 سال کے بعد یہ سال ہمیں نصیب ہوتی ہے، 1 سال تک ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس رات کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس رات میں آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی رات کے میں آپ کو کچھ ایسے نوافل بتاؤں گی کہ جو اس رات میں نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نوافل ہیں وہ ہیں مغرب کے بعد 6 نوافل۔ مغرب کے بعد جب آپ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل 2 کر کے پڑھنا ہے، اور ہر 2 رکعت کے سے پہلے مخصوص نیت کر لیں، یعنی کہ پہلی جو 2 رکعت ہوں گی وہ درازی عمر بالخیر یعنی کہ لمبی اور نیک زندگی کے لیے آپ نے پہلے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ پھر جو دوسرے 2 رکعت ہوں گے وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے ہوں گی۔ تیسری 2 رکعت جو ہوں گی وہ مخلوق سے محتاجی سے بچنے اور صرف اللہ کا محتاج رہنے کے لیے، یہ جو آخری والی 2 رکعت ہوں گی یہ ہوں گی، یعنی کہ یہ 6 رکعت جو نوافل ہیں یہ آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ پہلی 2 رکعت آپ نے دراز عمر بالخیر کے یعنی کہ لمبی اور نیک زندگی کے لیے، دوسری 2 رکعت جو ہوں گی وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے، اور تیسری جو 2 رکعت ہیں وہ مخلوق کی محتاجی سے بچنے اور صرف اللہ کا محتاج رہنے کے لیے۔ اب ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 بار سورہ یاسین یا پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا آپ مطلب ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے 1 بار آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، یا اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور آخر میں پھر اپنے لیے دعا کریں۔ اب اس رات میں دوسرے نمبر پر صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جاتی ہے، اور اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا نہایت فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ 4 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں مجموعی طور پر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا پتہ بھی ہے، اس کی نماز اگر پڑھنے کا نہیں پتہ تو اسی میرے چینل پر صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ 12 رکعت نفل ہیں۔ یہ عشاء کے بعد 12 رکعت نفل 2 کر کے پڑھنا بھی مستحب عمل ہے، یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ آپ نے عشاء کے بعد جو 12 رکعت نفل ہوں گے اس میں اس میں آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور جب نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 10 بار تیسرا کلمہ، 10 بار چوتھا کلمہ اور 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی ایک اچھے اور بہت دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ یہ جب آپ نوافل اس طرح سے ادا کر کے آپ دعائیں مانگتے ہیں تو جو آپ کی دعائیں ہیں تو وہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ جو نوافل ہیں وہ ہیں کہ تحفہ بی بی فاطمہ۔ یہ آپ نے 8 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 8 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح کو احصال کرنا مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو عبادات اور اعمال ہوتے ہیں، تلاوت قرآن ہے، اس رات میں آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعا اپنے خاندان پوری امت مسلمہ کے لیے کثرت سے دعائیں مانگیں، توبہ استغفار کریں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں تاکہ گناہوں سے پاکی حاصل ہو۔ تو اس طرح کی جو بھی عبادت ہیں آپ اس رات میں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے مرحوم ہیں ان کی بخشش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے، ان کی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور
پوری امت مسلمہ کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس رات میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، نوافل ادا کریں، تسبیحات وغیرہ اور وظائف کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، پوری امت مسلمہ پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا کرے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں۔ تو اپنے ساتھ ساتھ سب کو اس رات میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھ دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو آج کی ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے اچھی مدد ملے گی آپ کو اس ویڈیو سے، امید کرتی ہوں میں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔